اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرفا للذاکرین یا من شکرہ فوزا للشاکرین یا من حمدہ عز للحامدین یا من طاعتہ نجات للمطیعین یا من آیاتہ برہانا للناظرین یا من کتابہ تذکرۃ للمتقین یا من رحمتہ قریب من المحسنین الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الملقب بطہ ویاسین الرسول الامجد والنبی المسدد وابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین الحمد للہ الذی جعل من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب وائمہ الطاہرین انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا زاداران امام حسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم کا آغاز ہو چکا ہے، آج اس کے سلسلے کی دوسری مجلس ہے، گفتگو سخن رضائے الہی اور نجات آخرت، کربلا ضیافت معرفت کا دسترخوان ہے جو کہ سج چکا ہے، اور محرم کی اہمیت جو ہے وہ اسلام کی بقا ہے۔ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ نقطہ ہے اس سلسلہ عزاداری میں، وہ اسلام کی بقا، دین اور دینداروں کی حفاظت ہے۔ جیسا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ محرم اور سفر کی وجہ سے ہے، یعنی آج اگر دین حقیقی روشن اور منور ہے اور اس دین حقیقی پر عمل کرنے والے آج بھی موجود ہیں تو وہ مرہون منت ہیں اس کربلا کے کہ جو سن 61 ہجری میں نواس رسول نے اپنے قیام کے ذریعے سے قائم کی اور دین کو جلا بخشا اور دین کو محفوظ کر دیا۔ اور اسی فرش عزا پر ہم کو یہ مواقع فراہم کیے جاتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو متوجہ کریں، اپنے رب کی معرفت کو حاصل کریں، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے اس پر غور و فکر کریں۔ تو جب ہم اس ذات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کس طریقے سے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے کر گئے اور قرآن نے اس منظر کو کتنے بہترین طریقے سے بیان فرمایا، کس اہتمام کے ساتھ، کس پروٹوکول کے ساتھ، کس عزت کے ساتھ، کس شرف کے ساتھ ہمارے نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معراج پر بلایا۔ اور جب آپ معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو گفتگو ہوئی تو اسی گفتگو میں رسول خدا نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کیا، اے رب کون سی چیز تیرے نزدیک فضیلت رکھتی ہے؟ اللہ نے فرمایا
دو چیزیں، توکل اللہ اور رضا الہی، یعنی اللہ پر توکل اور اس کی رضا، اس پر قانع ہونا۔ توکل یعنی اللہ پر ٹرسٹ کرنا، اللہ پر یقین، اللہ پر ایمان کامل، اور پھر اس کی منشا اور اس کی رضا کو مقدم سمجھنا اور اس کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا دینا۔ تو پھر جس طریقے سے تم کو اس دنیا میں بھیجا کیا ہے، کہ جیسا کہ ہمیں ملتا ہے کہ ہر آنے والا فرد اس دنیا میں مسلمان ہوتا ہے، اللہ کا بندہ بن کر اس دنیا میں آتا ہے، لہٰذا جس صورت سے تجھ کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے تو اسی صورت سے اللہ کی طرف بحیثیت مومن پلٹ کر واپس جائے گا، کیونکہ یہ زندگی ٹمپریری ہے، عارضی ہے، اور ایک نہ ایک دن تو سب کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ تو اس کے لیے جو مقدم چیز ہے وہ اللہ پر توکل، اللہ پر ٹرسٹ، اس کی ذات پر یقین کامل، اور پھر اس کی خواہش، اس کی مرضی کو مقدم رکھنا۔ اور پھر سورہ مجادلہ میں اللہ فرماتا ہے کہ جو اس فکر میں رہتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں، یہی وہ افراد ہیں کہ جو حزب اللہ ہیں، جو اللہ کا گروہ ہیں، اللہ کا لشکر ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے بے شک اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کہ نجات اور کامیابی فقط و فقط انہی افراد کا مقدر ہے۔ تو اس کے لیے رضا الہی کے حوالے سے جب ہم اپنے نبی سے رجوع کرتے ہیں کہ ہمیں معرفت حاصل ہو، کہ ہم خوشنودی رب کو کیسے درک کر سکتے ہیں، کیسے سمجھ سکتے ہیں، اس کو کیسے اہمیت، اس کی کو کیسے ویلیو کر سکتے ہیں، اور کس طریقے سے اس صفت کو اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، یعنی کہ صفت رضا الہی انسان کی صفات میں سب سے مقدم اور اول ترین صفت ہے۔ انسان کے مراتب کو بلند کرنے کے لیے یہ صفت جو ہے وہ اس کو بڑی سرعت کے ساتھ بلندی اور کمال کی طرف لے کر جاتی ہے، اگر انسان کے اندر اللہ کی خوشنودی مقدم ہو، وہ اپنے طریقہ زندگی میں اللہ کی رضا کو سر فہرست رکھتے ہوئے وہ دنیاوی تمام معاملات کو میں مصروف ہو، اور اس کا مقصد ہر عمل، ہر ایکشن اپنی ایوری ڈے ٹو ڈے لائف میں اس کا جو مقصود ہو وہ رضا رب ہو، خوشنودی رب ہو، تو پھر اس کی دنیا بھی سنورے گی اور اس کی آخرت بھی بہترین ہو جائے گی اور وہ نجات کو پالے گا۔ تو اب ہم ظاہر ہے کہ بذریعہ رسول ہی ہم کو یہ معرفت حاصل ہوئی ہے، یہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ ہم جو ہیں وہ اللہ کی رضا کو پائیں گے تو ہماری بقا بھی ہے، ہمارے درجات بھی بلند ہوں گے اور ہماری نجات بھی یقینی ہے۔ تو پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم پوچھیں یا رسول اللہ کہ ہم جو ہیں وہ کس طریقے سے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، وہ کون سا طریقہ کار ہے، وہ کون سا وے آف لائف ہے کہ جس کو ہم اختیار کریں تو ہمیں ہمارے رب کی رضا حاصل ہو جائے گی۔ تو جواب ملا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ
کی رضا کو پانے کے لیے جو سب سے اہم اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ ذکر الہی ہے، یعنی یاد الہی، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی اپنے ذہن و فکر و دل اور دماغ کو اللہ کی یاد سے خالی نہیں رکھنا ہے۔ ایک عبادت ہے جس کے لیے قرآن نے کثرت سے اس کا ذکر کیا ہے، اور وہ عبادت کیا ہے؟ وہ عبادت ہے یا ایھا الذین آمنوا ذکر اللہ ذکراً کثیرا، کہ اے صاحبان ایمان، اے بلیورز، اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، کیونکہ یہ ذکر جو ہے وہی ذکر اکبر ہے۔ بہترین عبادت ذکر الہی ہے۔ یاد الہی میں اپنے آپ کو مصروف رکھو۔ اب یاد الہی کس طریقے سے انسان اللہ کی ذکر سے ہمہ وقت مصروف رہ سکتا ہے، تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ قرآن ہمیں اس میں رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ احادیث رسول ہمیں اس کی طرف متوجہ کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ اطمینان قلب ہے، راحت جان کا سبب ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذکر اللہ کی اہمیت کو اجاگر فرمایا ہے کہ ہمہ وقت اللہ کی یاد ذہن اور دل و دماغ میں لانا جو ہے وہ بہترین عبادات میں سے، یعنی ذکر الہی ہر عبادت کی اصل ہے، روٹ ہے، جڑ ہے، حقیقت ہے۔ تمام جتنی بھی عبادات ہم پر فرض کی گئی ہیں وہ اس اصل عبادت کے حصول کا ذریعہ ہیں، یعنی نماز ہے تو وہ ہمیں اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ ذکر الہی کیا ہے؟ اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اپنے ذہن کو مرکوز کرنا، کیونکہ دیکھیے انسان جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس دنیا میں بھیجا ہے، اور یہ دنیا کے جو کہ انسان کو بہت زیادہ ڈسٹریکٹ کرتی ہے کہ نہیں، کہ دنیا میں جب ہم آتے ہیں اور دنیا میں جب ہم انوالو ہوتے ہیں تو اس میں اتنی زیادہ ڈسٹریکشن ہے کہ ہم فوکسڈ رہ کر زندگی نہیں گزار پاتے ہیں، کیونکہ جو فوکسڈ ہمارا جو مقصد، ہمیں جس مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے اس مقصد سے ہم ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ہر کس و ناقص کا یہی عالم ہے، یہی مسئلہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ اس کے اصل سے ڈسٹریکٹ کرتی ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا حل کیا بتایا؟ اس کا حل یہ بتایا کہ دنیا میں رہ کر دنیا کی آسائشوں سے مستفید ہو ذکر الہی کے ساتھ، کیونکہ اگر ذکر الہی میں تمہارے نسیان ہوگا، تم اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ گے، تو یہ دنیا تم کو اپنا اسیر بنا لے گی، تم اس کی قید میں چلے جاؤ گے۔ اور اگر ہمہ وقت تمہاری توجہ مرکوز ہو یاد الہی میں، تو پھر یہ دنیا تمہاری محکوم ہو جائے گی، یہ دنیا تمہیں سرو کرے گی اور تم اس کے حاکم ہوگے۔ تو جب تم میں حاکمیت آئے گی، جب تم میں طاقت اور پاور آئے گی، تم اسیر نہیں ہوگے، تم مالک ہوگے، تو پھر تمہارا ذہن، دل و دماغ و فکر جو ہے اپنے اصل مقصد پر مرکوز ہو جائے گی، اور پھر تم اس طریقے سے ڈسٹریکٹ نہیں ہوگے، بلکہ تمہارا یہ عالم ہوگا کہ تم
اتنے محتاط، اتنے کانشیس، اتنے متوجہ ہو گئے کہ جیسے سورہ انفال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان بلیورز کے صفات کو بیان کر رہا ہے. کس طریقے سے وہ بیان کر رہا ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. کیا فرما رہا ہے سورہ انفال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ ایمان والے تو صرف وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے ذکر اللہ کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو ان کے دل اس کی عظمت اور جلالت کے تصور سے لرز جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ان کے ایمان میں اضافے کا سبب بنتی ہے، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں اور کسی غیر پر توکل نہیں کرتے. یعنی ان کا فوکس، ان کی توجہ، بھرپور توجہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر مرکوز ہوتی ہے. ذکر الہی، یاد الہی وہ اللہ سے اتنا قریب کر دیتا ہے کہ انسان کو اللہ کی جلالت، اس کی عظمت، اس کی کبریائی کا احساس ہوتا ہے، تو ایک ہیبت طاری ہوتی ہے، اور انسان اپنے آپ کو اتنا ہی عاجز و بے بس اور لاچار سمجھتا ہے. آپ نے بھی یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا اپنی زندگی میں، ایک بار نہیں کئی بار، کہ جب حالت نماز میں، جب مصلی پر ہم نیت کر کے، تکبیر کر کے اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کرتے ہیں، اور پھر ہم محسوس کرتے ہیں اس کی کبریائی کو، اس کے حضور کھڑے ہونے کو، کہ ہم اس کے روبرو کھڑے ہیں، تو ایک عجب سی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے کہ جو معصومین میں تو روٹین میں نظر آتی ہے. جتنے بھی ائمہ معصومین ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مصلی پر کھڑے ہوتے تھے ان کا جسم لرزتا تھا، ایک کیفیت ان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی کے سبب پیدا ہوتی تھی، اور جسم لرزتا تھا، اور عجب قسم کی ایک کیفیت ان کی ہوتی تھی. تو اللہ فرما رہا ہے کہ جو اللہ کو کے ذکر کو اس حالت میں کرے کہ اللہ کی پریزنس کو وہ محسوس کرے، اس کے ہونے کو وہ محسوس کرے، اور اس کی قربت کو وہ محسوس کرے کہ وہ کتنا قریب ہے، کتنا قریب ہے، تو پھر نیچرلی اللہ کی کبریائی، اگر ہم اتنے قریب ہو جائیں، معرفت کا ہمارا وہ لیول ہو جائے، تو پھر ہم لرزہ باندام ہوں، ہمارا وجود جو ہے اس کی کبریائی اور اس کی عظمت کے آگے لرز جائے. تو یہاں پر سورہ انفال میں وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ذکر الہی کرنے سے انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کی کیا فکر ہوتی ہے، اور اس کی کیا فہم ہوتی ہے، اور وہ کس طریقے سے کانشیس ہو کے، متوجہ ہو کے، فوکسڈ ہو کے، پھر اس کو کوئی چیز ڈسٹریکٹ نہیں کرتی ہے، وہ اتنا قریب ہوتا ہے اپنے رب سے کہ پھر اس کو جو ہے کوئی چیز جو ہے اس کے اور اس کے رب کے درمیان رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتی ہے. حقیقتاً اور یقیناً یہ مجلس عزا بھی ذکر الہی کی ایک بہترین سورس ہے کہ جس فرش پر بیٹھ کے ہمیں اپنے رب کی کبریائی اور اس کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے، اور ہمیں اپنے رب سے قربت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ذکر ان کا ہوتا ہے اس فرش عزا پر
کہ جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، کہ جن کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ فقط اور فقط اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کو پانا ہے، کہ جیسے کہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ قدم قدم پر ہر مصیبت پر ان کی زبان پر یہ کلمہ جاری ہے جو ان کے ارادوں کو اور زیادہ مستحکم اور ان کے اندر اور زیادہ عزم و ہمت پیدا کرتا ہے کہ رضن بے رزاق، کہ معبود برحق ہر حالت میں تیری رضا پر راضی ہوں، ہر حالت میں تجھ سے راضی ہوں۔ تو جب انسان ذکر الہی وہ پاور ہے، یاد الہی وہ پاور ہے کہ انسان کے اندر کنٹینٹمنٹ پیدا ہوتی ہے، انسان کے اندر حوصلہ پیدا ہوتا ہے، انسان کے اندر استقامت پیدا ہوتی ہے، اور وہ ہر باطل سے لڑنے کی طاقت اور جرت رکھتا ہے، وہ دلیری اور بہادری اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ باطل کے مقابلے پر سینہ سپر ہو جاتا ہے، اور اس کو چاہے جتنی بھی قربانیاں دینی پڑیں وہ کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں، کوئی وقت نہیں رکھتی ہیں۔ ہر طرح سے اذیت دی جائے، دباؤ دیا جائے، ہیوملیٹ کیا جائے، اور زندگی کو تنگ کر دیا جائے، اور ان کو جو ہے وہ حصار میں لے لیا جائے، نرغۂ عادہ میں گر جائیں، مگر ان کے عزم و ارادے میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا ہے۔ اور ہم پھر دیکھتے ہیں کہ کربلا والوں کو ہم جب دیکھیں کہ جب انہوں نے رضائے رب و ذکر الہی اور یاد الہی کو ہمہ گیر بنانے کے لیے، ہمیشہ یاد الہی جو ہے وہ لوگوں کے دل و دماغ میں قائم اور دائم رہے، ذکر الہی کے لیے، رضا الہی کے لیے انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں، جس طریقے سے انہوں نے ہر مشکل میں بہت ہی کہنا چاہیے کہ ہمت اور حوصلے کے ساتھ قیام فرمایا ہے، تو وہ ہمیں نظر آتا ہے حقیقتاً جو انداز، جو طریقہ کربلا والوں کا ہے اللہ کی یاد میں، جو ان کی کیفیت ہے، جو ان کی فیلنگز ہے کہ وہ کس طریقے سے جو ہیں وہ اللہ کے ذکر کر کے اس کی عظمت اور جلالت کو محسوس کرتے ہوئے جب اس کی وہ تلاوت کرتے ہیں تو ان کا ایمان اور زیادہ انکریز ہوتا چلا جاتا ہے، اور زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ حالانکہ سچویشن یہ ہے کہ جان بھی خطرے میں ہے، مال بھی خطرے میں ہے، تذلیل بھی ہو رہی ہے، ہر طرح کے نقصانات وہ اٹھا رہے ہیں، مگر یہ تمام چیزیں ان کے ایمان کو کمزور نہیں بنا رہی ہیں، بلکہ ذکر الہی کے ذریعے اور طاقتور ہو رہے ہیں، اور قوی ہو رہے ہیں، ان کے ایمان میں اور زیادتی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اللہ پر ان کا ٹرسٹ، ان کا توکل اور بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ مختصر سا کارواں اور قافلہ کربلا کی سرزمین پر 2 محرم کو پہنچا ہے، تپتی ہوئی دھوپ، صحرا ہے کہ جہاں پر سایہ بہت کم ہے اور شدت کی گرمی ہے، لہٰذا جب ہمارے مولا اور آقا کربلا کی سرزمین پہ 2 محرم کو وارد ہوئے ہیں، اور آپ نے مولا عباس سے فرمایا کہ یہاں پر خیمے نصب کیجئے، اب یہی ہمارے مقام آخر ہے، یہی جائے قرار ہے ہمارے لیے، یہاں پہ خیمے نصب کریں۔ تو مولا عباس، جن کو سقائے اہل حرم کہا جاتا ہے، جو
جن اہل حرم کے آرام اور ان کی راحت کا سامان مہیا کرنے کے لیے ہمہ وقت متوجہ رہتے تھے۔ حضرت عباس نے ارض کربلا پر نگاہ کی اور ایک مقام پر آپ کی نگاہ ٹھہر گئی۔ وہ مقام تھا نہر فرات، اور وہاں پر آپ نے نہر فرات کے قریب حضرت علی اکبر مولا سید سجاد اور تمام اصحاب کے ساتھ وہاں پر خیمے نصب کیے، تاکہ اس گرمی کی شدت میں اس صورت میں کمی آ جائے کہ نہر فرات سے آنے والی ٹھنڈی ہوا اہل حرم کی شدت گرمی میں کمی کر سکیں، کیونکہ ہمارے ساتھ شیرخوار بچے بھی موجود ہیں، خواتین بھی موجود ہیں۔ خیام نصب ہوئے، بیویاں اپنی اپنی عماریوں سے، اپنی اپنی محملوں سے نیچے تشریف لائیں اور ہر بیوی اپنے اپنے خیمے کی طرف روانہ ہوئی۔ ابھی کچھ ساعت گزری تھی، کچھ وقت و کچھ عرصہ گزرا تھا کہ عمر سعد ملعون وارد کربلا ہوا، اور اس نے پہلا ظلم جو خاندان رسالت پر کیا وہ یہ تھا، خیام حسینی کو نہر فرات سے ہٹانے کا حکم دے دیا۔ جب امام حسین کو دشمن کی اس نیت و ارادے کا پتہ چلا تو بلا تاخیر حضرت عباس کو بلایا اور فرمایا، اے عباس، خیام حسینی کو نہر فرات سے ہٹا کر دوسرے مقام پر نصب کر دو۔ مولا عباس کہ جن کے لیے یہ بات بڑی تکلیف دہ تھی کہ عمر سعد کی یہ جرت اس طریقے سے توہین کرے وقت کے امام کے لیے، تو امام حسین نے فرمایا، اے عباس، ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لہٰذا اس وقت مصلحت یہی ہے، حکمت الہی یہی ہے کہ ہم جو ہیں یہاں سے خیمے ہٹا دیں۔ بس عزاداران حسین خیام حسینی نہر فرات کے کنارے سے ہٹا دیے گئے، اور پھر مصیبتوں کا آغاز شروع ہو گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 7 محرم کو نہر فرات پر پہرے بٹھا دیے گئے۔ ابھی تک تو یہ تھا کہ خیمے دور تھے، مگر عباس و علی اکبر اور اصحاب و انصار نہر فرات پر جاتے تھے، مشکیزیں بھرتے تھے اور لے کر آتے تھے۔ مگر 7 محرم کو عمر سعد ملعون نے نہر فرات پر پہرے بٹھا دیے۔ اب خاندان رسول کو اجازت نہیں ہے کہ نہر فرات کا پانی استعمال کر سکیں، لہٰذا 7 محرم سے 8 محرم، 9 محرم اور 10 محرم تک یہ عالم تھا کہ شب عاشور یعنی شب 10 خیام حسینی سے صرف 2 صدائیں بلند ہو رہی تھیں، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر تسبیح و تحلیل کی، اور دوسرے العطش العطش کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ عزاداران حسین کربلا کے یہ پیاسے، جس میں شیرخوار بچہ بھی شامل ہے، جس میں اہل حرم خواتین بھی شامل ہیں، اصحاب و انصار، تمام لوگ، پیاس کی شدت ہے۔ اور امام حسین کے لیے تو ہمیں روایت میں پتہ چلتا ہے کہ بچپن ہی سے
امام حسین سے پیاس برداشت نہیں ہوتی تھی، ان سے کسی صورت پیاس برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اور ہمیں روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب امام حسین پانی طلب کرتے تھے تو رسول کا حکم تھا بلا تاخیر حسین کی پیاس بجھائی جائے، اور وہ خود اکثر اوقات رسول خدا خود پانی کا کوزہ لے کر امام حسین کے پاس جا کر ان کی پیاس بجھاتے تھے۔ سوچئے کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں فرزند رسول 3 دن کا پیاسا ہے، پیاس کی کیا شدت ہوگی۔ سب سے زیادہ شدید کربلا کے پیاسوں میں جو سب سے زیادہ دیر تک پیاسا رہا ہے وہ فرزند رسول ہیں، کہ جو سب سے آخر میں شہید ہوئے، اور ان سے زیادہ جو پیاسا رہا ہے وہ جناب سکینہ ہے، کہ جو بابا کی شہادت کے بعد بھی پیاسی رہی ہے، پانی کو ترسی ہے۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ جب شام غریبہ آئی، یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا کی سرزمین پر خیموں کی جلی ہوئی راکھ پر بیٹھا ہوا ہے، اور کافی تاخیر کے بعد اہل حرم کے لیے پانی لایا گیا ہے۔ تو روایتیں کہتی ہیں کہ جناب زینب نے سب سے پہلے کوزہ بھر کے جناب سکینہ کے پیش کیا، تو جناب سکینہ نے پوچھا پھوپھی اماں پیاسے تو سب ہیں مگر آپ سب سے پہلے مجھے کیوں دے رہی ہیں؟ تو بی بی نے فرمایا سکینہ اس وقت سب سے زیادہ کم عمر تم ہو، لہٰذا پہلے تم اپنی پیاس کو بجھاؤ۔ جناب سکینہ نے جب یہ سنا کوزہ لیا، کھڑی ہوئیں اور مقتل کی طرف چلنے لگی۔ جناب زینب نے پوچھا سکینہ کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا پھوپھی اماں ابھی تو آپ نے فرمایا ہے کہ جو سب سے چھوٹا ہے اس کو پہلے پانی دیا جائے گا، میں اپنے بھائی علی اصغر کے لیے پانی لے کر جا رہی ہوں۔ یہ عالم ہے کربلا کے پیاسوں کا۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ امام حسین کی کچھ وصیتیں ہیں جو کربلا میں مختلف اوقات میں انہوں نے اپنی زبان سے جاری کی ہیں، مگر ایک وصیت کہ جو مولا حسین نے اپنی شہادت کے بعد اپنی بیٹی سکینہ سے کی، وہ کیسے کہ جب جناب سکینہ شب کی تاریکی میں ان کو جب نیند کا غلبہ آنے لگا تو وہ چلی ہیں اپنے بابا کے سینے کی تلاش میں، کیونکہ وہ یوزڈ ٹو تھیں، وہ ان کو عادت تھی اپنے بابا کے سینے پر سونے کی۔ تو جب جناب سکینہ مقتل میں گئی ہیں اور وہاں پر بابا بابا کہہ کر تلاش کر رہی ہیں بابا کے جسد مبارک کو، تو پتھروں کے ڈھیر سے صدا آئی بنیا بنیا الیہ، کہ بیٹا ادھر آ جاؤ۔ جناب سکینہ اپنے بابا کے پاس اس آواز کا تعاقب کرتی ہوئی پہنچی تو دیکھا کہ پتھروں کا ڈھیر ہے، بابا نظر نہیں آ رہا۔ تو جب پتھروں کو ہٹایا تو ایک پامال شدہ جسد مبارک پر نگاہ پڑی، تلاش کیا کہ سینہ کدھر ہے، کیونکہ خون میں تر بتر بے سر کا لاشا کہ جس کی شناخت مشکل تھی، جناب سکینہ کے لیے شب کی تاریکی میں ان سے جب پوچھا گیا
کہ تم بابا کے لاشے پر کیسے پہنچی؟ تو کہا بابا کی خوشبو کے ذریعے سے، ورنہ تو جسم پہ سر تھا نہیں کہ میں اپنے بابا کو پہچان سکتی۔ بابا کی خوشبو۔ جناب سکینہ اپنے بابا کے سینے پر لیٹ گئی۔ جب وہ اپنے بابا کے سینے پر لیٹی ہیں تو امام حسین نے نصیحت کی، وصیت کی، اور وہ وصیت جو ہم اکثر نوحوں میں سنتے ہیں، شیعتی ما ان شربتم ما از فذکرونی او سمیتم بے غریب او شہید فندگونی، کہ اے سکینہ میرے شیعوں سے کہنا کہ جب پانی پئیں تو ہماری غربت کو اور ہماری پیاس کو یاد کر لیں، اور اے سکینہ ان سے کہنا کہ فَلَيْتَكُمْ یوم عاشورہ جمیعاً تنظرونی کیف استسقی طفلی فابو ان یرحمونی، میرے شیعوں کو بتانا کہ میں نے اپنے 6 ماہ کے ششمائی کے لیے پانی مانگا اور میں مانگتا رہا، اور امت نے تیرے سے شعبہ سے میرے اس پیاسے بچے کی پیاس کو بجھایا۔ وہ تیر جو اونٹوں کو نہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، یعنی کربلا میں اصغر کی دودھ بڑھائی جس انداز سے ہوئی ہے تاریخ انسانیت میں نہ کبھی ہوئی ہوگی اور نہ کبھی ہوگی۔ اس طریقے سے حضرت علی اصغر کی دودھ بڑھائی ہوئی ہے کہ وہ پیاسے اس دنیا سے چلے گئے اور رسول کی امت نے ایک قطرہ آب بھی ان کے لبوں کو نہیں پلایا۔ بس یہ پیاسے کربلا کے شہید عرض کربلا پر بیٹھے ہوئے ہیں، پانی آیا، جناب زینب نے ایک ایک بیوی کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا، اور جب سب کو پانی پلا دیا تو اب بیویوں نے کہا، ام لیلہ، ام فروہ نے کہا کہ شہزادی آپ بھی پانی پی لیجئے۔ تو جناب زینب نے گریہ شروع کیا کہ زینب تو پانی نہیں پی سکتی ہے، ہرگز پانی نہیں پی سکتی ہے، اور آپ نے یا حسین، پیاسے حسین کہہ کر گریہ شروع کیا۔ بیویاں اصرار کرتی رہیں، جناب زینب انکار کرتی رہیں، آخر بیویاں پریشان ہو کر سید سجاد کے پاس گئیں۔ کیا دیکھا؟ سید سجاد حالت سجدہ میں ہیں، اللہ سے راز و نیاز کر رہے ہیں۔ بیویوں نے رونا شروع کیا، مولا شہزادی زینب پانی نہیں پی رہی ہیں، ہم نے بہت اصرار کیا، اور ان کی یہ حالت ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ان کی جان قفس عنصری سے پرواز کر جائے گی۔ بس مظلوم کربلا سید سجاد نے کوزہ آب اپنے ہاتھ میں لیا، پھوپھی اماں کے قریب گئے اور فرمایا، پھوپھی اماں پانی نوش فرمائیے۔ پھوپھی اماں نے کہا، جناب زینب نے، بیٹا سجاد کس صورت سے میں یہ پانی پیوں؟ میں اس منظر کو نہیں بھول سکتی کہ جب میرا بھائی فرزند رسول دشمن کے نرغہ اعداء میں شمر لئیں سینے پر سوار ہے اور ان کے چہرے کی بے حرمتی کر رہا ہے، اپنے نجس ہاتھوں کو میرے بھائی کے گیسوں بالوں میں اپنے نجس ہاتھوں کو پیوست کیا ہوا، جکڑا ہوا ہے، اور کند خنجر سے ان کو پس گردن سے ذبح کر رہا ہے،
اور میں کہتی رہی کہ میرے بھائی کو جو پیاسا ہے اس کو پانی پلا دو، اور میرا بھائی پیاس سے تڑپتا رہا، مگر ان ملعونوں نے امام حسین کو پانی نہیں پلایا۔ اے سجاد، میں اس منظر کو بھول نہیں سکتی ہوں، میں ہرگز پانی نہیں پیوں گی۔ بس عزاداران امام حسین مولا سجاد جو وقت کے امام ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ جناب زینب کی اس وقت کیا حالت ہے اور پھر آگے کتنے مصائب ہیں کہ جس میں جناب زینب میری شریک ہیں، میرے ساتھ اس کوفہ اور شام کے سفر کو انہوں نے جو ہے سر کرنا ہے۔ لہٰذا مولا سجاد نے فرمایا، پھوپھی اماں ذرا متوجہ ہوں میری طرف، اور اپنی 2 انگلیوں کو بلند کر کے فرماتے ہیں، پھوپھی اماں ان انگلیوں کے درمیان دیکھیے، اور اس منظر کو دیکھنے کے بعد آپ کا دل چاہے تو پانی پیجئے، دل نہ چاہے تو میں اصرار نہیں کروں گا۔ جناب زینب نے امام سجاد کی دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھا تو کیا منظر دیکھا کہ کلیجہ منہ کو آنے لگا، سینے پر ہاتھ رکھا، دیکھا یہ کہ حوض کوثر پر نانا رسول خدا موجود ہیں، مولائے کائنات بابا مولائے کائنات موجود ہیں، اور شہزادی کونین مادر گرامی جناب فاطمہ موجود ہیں، اور بھائی حسن مجتبیٰ موجود ہیں۔ ان سب کے ہاتھوں میں کوثر کے جام ہیں، اور وہ سب اصرار کر رہے ہیں امام حسین سے کہ بیٹا پانی پی لو، مگر امام حسین کہتے ہیں کہ جب تک میری بہن زینب پانی نہیں پیے گی، حسین اس پانی کو لبوں پر نہیں لگائیں گے۔ بی بی نے یہ منظر دیکھا، آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، کوزہ آپ کو اپنے لبوں پر لگایا اور کہا، ہائے حسین، پیاسے حسین، لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ معبود برحق ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ہم کو اور ہماری اولاد کو صوم و صلاۃ کا پابند بنا، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، مسلمانوں کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام مریضوں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر جلد از جلد امام برحق کا ظہور فرما، اور ہم کو ان کے ناصران و مددگار میں شامل فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔